ادب اور شاعری یہ بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے۔ ایک آیت کی تفسیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر صحابہ سے سوال کیا۔ ایک لفظ تھا تخوف کہ اس کا معنی کیا ہے، تو اس پر قبیلہ بنو حذیل کے ایک صحابی نے جواب دیا کہ یہ ہماری لغت میں اس سے مراد تنقص، آہستہ آہستہ کم کرنا۔ آپ آسان ترجمہ قرآن میں بھی اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو دھیرے دھیرے سے کیا ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا علیکم بدیوان العرب، کہ عرب کے اشعار کو، کلام کو پڑھتے رہا کرو۔ یہی وجہ ہے ہمارے درس نظامی میں سبع معلقات اور اس طرح کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، کیونکہ اس سے کلام اللہ کو، احادیث کے معانی کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہاں پر ہمارا جو مسابقہ ہوا، پہلے اس کے حوالے سے بات ہو جائے۔ آپ کی بہت اچھی کاوش تھی اور بہت ہی عمدہ کاوش تھی۔ اللہ تعالیٰ اس میں ترقی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسے مزید بہتری کی طرف لے جائے۔ مسابقے میں آئندہ جس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ مخالف فریق کو مشکل میں ڈالنے کے لیے خواہ مخواہ مشکل اشعار نہ لائے جائیں۔ مخالف ٹیم کو مشکل میں ڈالنے کے لیے اور صرف مسابقہ جیتنے کے لیے بے معنی، عامیانہ، بازاری اور مشکل اشعار کو پیش کرنے سے بچا جائے، اس سے آپ کے نمبر کم ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اشعار، وہ اقبال کا شعر ہے نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کو شعر کا مطلب بھی پتہ ہو، اور جب آپ شعر پڑھ رہے ہوں تو پھر پتہ چلے کہ یہ بات دل سے نکل رہی ہے۔ آپ جب بھی ادب کی نثر ہو یا نظم ہو، کوئی اچھا جملہ ہو یا شعر ہو، اسے پڑھیں تو اس میں 3 چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ کچھ کتابیں یا کچھ الفاظ یا کچھ شاعری یا ادب کی کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو الفاظ سکھاتی ہیں، ان کے معانی سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ ادب کی آپ کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں یا کوئی بھی شعر پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں کتنی چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے؟ 3 چیزوں کا۔ سب سے پہلے کچھ کتابیں الفاظ سکھاتی ہیں، ہم اسے اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارا ذخیرہ الفاظ بڑھے۔ ان کے معنی اچھے نہیں ہوتے، وہ جو کچھ سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اور کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں معانی سکھاتی ہیں، جو ہمیں کوئی پیغام دیتی ہیں یا جنہیں ہمیں تحقیق کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم پڑھتے ہیں اور ان سے کوئی نظریہ اور سوچ لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے ذہنوں میں یہ سوال جو ابھرتا ہے کہ کچھ اشعار ایسے ہیں جن کا مطلب وہ مناسب نہیں ہوتا، لیکن وہ اشعار ہمیں الفاظ سکھاتے ہیں، ذخیرہ الفاظ دیتے ہیں۔ تو آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو آئندہ اسی طرح سے جاری و ساری رکھے، اور جو آپ کے حضرات نے یہ محنت کاوش کی ہے اس کو مزید اللہ تعالیٰ ترقی دے۔ حضرت آپ تو بیت السلام میں تشریف لائے تھے، اور ہم خود ایک بار جامعہ دارالعلوم کراچی میں ہیرا فاؤنڈیشن کے ایک مقابلے میں گئے، اور اس مقابلے میں مہمان خصوصی تھے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب۔ تو حضرت نے 5 منٹ کا آخر میں بیان کیا۔ اس اردو مسابقے کے بعد حضرت نے 5 منٹ بات فرمائی، اور اس میں حضرت نے یہ فرمایا کہ یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ اس طرف ہم لوگ اب جا رہے ہیں، اس لیے کہ اب لوگوں کو شعر کا مطلب ہی پتہ نہیں ہوتا، لوگوں کو شعر پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اور حضرت نے یہ فرمایا کہ اگر ہمارا رشتہ اپنی زبان سے کٹ گیا تو یہ ہمارا بہت بڑا قومی نقصان ہوگا، ہم اپنی تہذیب سے کٹ کر رہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت اور نکھار عطا فرمائے۔ میں گزارش کروں گا کہ 4 ٹیموں میں 2 طلباء ایسے تھے جنہوں نے بہت اچھی محنت کی اور مستقبل میں وہ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں، کہ ان کو خصوصی انعام سے نوازا جائے۔ اگر حضرت کی اجازت ہو تو ان 2 طلباء، ایک حسان اور دوسرے، یہ 2 طلباء
ان کے اندر جو خود اعتمادی تھی اور شعر کو پیش کرنے کا سلیقہ تھا وہ دوسرے طلباء کے لیے راہ عمل ہے. وہ اسی کو اپنائیں کہ اشعار کے الفاظ پر بھی توجہ دیں، پڑھنا کیسے ہے اور اس کا معنی بھی ہمیں پتہ ہو، اور لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے، شعر پیش کیسے کرنا ہے. تو یہ دونوں شعری مقابلے میں نہیں تھے، بیت بازی میں نہیں تھے، بلکہ یہ آپ کو سنا رہے تھے، آپ سے باتیں کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیوں سے نوازے. جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی قابل عزت و احترام اساتذہ کرام جو یہاں موجود ہیں اور عزیز طلباء، آپ تمام کے تمام طلباء آہستہ آہستہ اس بات کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ تمام تر تقاریب جو ہم نصابی سرگرمیوں کے ضمن میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اور وہ طلباء جو اس میں حصہ لیتے ہیں وہ اپنے اندر بے شمار چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ہم نے جامعہ دارالعلوم اسلامیہ میں جب پڑھا تو وہاں پر ہم نے یہ ترتیب دیکھی کہ وہ حضرات صرف اور صرف نصابی چیزوں پہ ہی نہیں بلکہ ہم نصابی سرگرمیوں پر اساتذہ کی سرپرستی میں طلباء کی مکمل رہنمائی فرماتے ہیں. وہاں سے ہم نے جو چیزیں سیکھیں اس کو سیکھ کر پھر جب یہاں پہ اللہ نے موقع عطا فرمایا تو پھر ہم نے اس کے دائرہ کار کو مزید وسعت دینے کے لیے بے شمار ایسے ادارے جہاں پر اس طرح کی سرگرمیاں منظم طریقے سے چل رہی تھیں ان کے ہاں جا کر ان کو ملے، ان سے سیکھا، اور پھر وہاں سے سیکھنے کے بعد آپ طلباء کے لیے ان کو جاری کیا. پھر یہ کوشش کی کہ وہاں سے ہی حضرات آئیں جو آ کر آپ حضرات کے ممتحن اور منصف کے فرائض سر انجام دیں، وہ رہنمائی کریں کہ آپ اس میدان میں کیسے مزید آگے ترقی کر سکتے ہیں. اور اب یہ سال پورا الحمدللہ ہمارا مسابقے کا یوں کہنا چاہیے پہلا سال منظم طریقے سے تھا. ہر ایک مسابقہ بڑے اچھے انداز سے ہوا، پہلے کی نسبت خود اعتمادی بڑھی، طلباء نے بھرپور طریقے سے حصہ لیا، اور بہت سارے مسابقے ایسے تھے جس میں بڑا مشکل ہو گیا فیصلہ کرنا کہ اول پوزیشن کس کو دی جائے، دوم کس کو دی جائے، سوم کس کو دی جائے. یہ تمام تر آپ طلباء کی اس میں دلچسپی کے باعث ہی ممکن ہوا ہے. میں اعلان کرنے سے پہلے آخری بات یہ کروں گا کہ آج شاید آپ کو مکمل طور پہ اس کا شعور اور احساس نہ ہو سکے کہ یہ ادارہ آپ کو کس کس انداز سے آپ کی استعداد کو بڑھا رہا ہے، آپ کو پالش کر رہا ہے. لیکن کل جب آپ انشاءاللہ میدان عمل میں جائیں گے تو آپ کو یاد آئے گا کہ بیت النور ادارہ اس نے ہماری صلاحیتوں کو ایسا نکھارا ہے کہ جس بھی مقابلے میں آپ جائیں گے، جس بھی میدان میں آپ جائیں گے، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو کوئی بھی مقابلہ، کوئی بھی میدان مشکل نہیں لگے گا. انتہائی آسانی کے ساتھ انشاءاللہ آپ اس مرحلے سے گزر جائیں گے. خطابت آپ لوگوں نے کر رکھی ہے، اشعار عربی اور اردو کے آپ حضرات نے سیکھے ہیں، اس کے علاوہ حمد و نعت، قرآن پاک کی تلاوت، حدر اور ترتیل، اس کا مسابقہ، حفظ الحدیث کا مسابقہ، اور اسکول والوں نے اپنے الگ سے مسابقہ جات، روبوٹکس کا مسابقہ آپ لوگوں کا ہوا، آپ لوگوں کا انگلش سپیچ کا مسابقہ ہوا، آپ لوگوں کا آئی ٹی کے شعبے میں جو کام کیا جا رہا ہے اس کا مسابقہ ہوا. تو یہ بے شمار چیزیں ہیں جو کہ انشاءاللہ آپ کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا ہو رہی ہیں. اس کے لیے اپنے اساتذہ کے لیے بھی دعا کیا کریں، ادارے کے لیے بھی دعا کیا کریں، اور اپنی دلچسپی اس میں مزید بڑھائیں تاکہ آپ کو بھی اس کا پورا فائدہ حاصل ہو سکے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ تمام محنت کرنے والے طلباء کو اپنی جناب سے دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب فرمائے. تمام تر دینی ادارے، دینی مدارس، دینی تحریکیں، دینی جماعتیں جو اخلاص سے کام کر رہی ہیں، اللہ ان کی حفاظت بھی فرمائے اور ان کو ترقیات بھی نصیب فرمائے. جو ہماری مسابقہ عربی اشعار کی جو تھی
اس میں 2 ٹیمیں تھیں، اس میں سے جو ماشاءاللہ سب سے اچھے انعام لینے کا مستحق ہوئی ہے وہ ٹیم بی ہے، جس میں بلال، اسماعیل اور تاج الدین تھے۔ اللہ جل شانہ ان کو مبارک کرے۔ اور اسی طریقے سے جو اردو اشعار کی تھی اس میں ممتحنین اور منصفین نے جو نمبر لگائے ہیں اس میں اول آنے والی 2 ٹیمیں ہیں، ایک ٹیم حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے جو ہے، اور دوسری ٹیم امین سید امین گیلانی جو رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو منصوب ہے، یہ دونوں ماشاءاللہ اول پوزیشن حاصل کی ہیں۔ اور 2 آنے والی فیض احمد فیض کی جو ٹیم ہے وہ ہے، اور 100 آنے والی میرٹھی کی جو ٹیم ہے وہ ہے۔ آپ حضرات نے جو محنت کی واقعتاً قابل ستائش ہے، دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا کہ ماشاءاللہ ہر ایک طالب علم دوسرے سے آگے جذبے کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ باقی یہ انعامات اور یہ ساری کی ساری چیزیں یہ تو ایک ظاہری صرف آپ کو ترغیب دینے کے لیے ہیں، ورنہ ہر ایک طالب علم ماشاءاللہ 100% ہے اور کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت ادارے کو بھی، اس کے انتظامیہ کو بھی، اساتذہ کو بھی، طلباء کو بھی ان کی ساری محنت کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا باری تعالی ہم سب کے، پوری امت مسلمہ کے چھوٹے بڑے اعلانیہ چھپے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا باری تعالی جتنے طلبہ علم دین حاصل کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے لیے علم دین حاصل کرنا آسان فرما، اس کے اوپر عمل کرنا آسان فرما، اس کو آگے پھیلانا آسان فرما۔ یا باری تعالی دین اور اہل دین کی حفاظت فرما۔ یا باری تعالی جتنے طلبہ یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے حصہ لیا، سارے سال میں جنہوں نے حصہ لیا، اللہ رب العزت سب کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نواز، اور تمام اساتذہ کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین آمین۔